مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کقولہ الماء من الماء، وجوہ فاسدہ میں سے پہلی وجہ فاسد یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی شے پر اسم علم کے ذریعے سے حکم لگایا یا اسم جنس کے ذریعے کوئی صراحتاً حکم لگایا تو بعض اشاعرہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک ما عدا سے حکم کی نفی ہو جائے گی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان اس کی مثال ذکر فرماتے ہیں۔ مثال میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک جس کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا اور ابو داؤد شریف میں بھی اس کو روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء من الماء۔ اس حدیث مبارک میں پہلے والے ماء سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماء سے مراد منی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے الغسل من المنی، کہ غسل واجب ہوگا منی کے نکلنے سے۔ تو یہاں پر حکم لگایا گیا صریح طور پر اسم کے ذریعے، تو اب اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، اور مدینے کے انصار نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں۔ ایک سال کا مطلب یہ ہے ادخال بغیر انزال کے، کہ انزال سے پہلے ذکر کو باہر نکال لے، صرف دخول پایا گیا، انزال نہیں پایا گیا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، انصار مدینہ یہ حضرات اہل زبان تھے، عربی کو سمجھنے والے جاننے والے تھے، عربی کے رازداں تھے، اس کے رموز و اسرار سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس سب کے باوجود ان حضرات نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ منطوق، یعنی منطوق کیا، خروج منی، اس کا ذکر کیا ہے نا حدیث پاک میں، نص میں خروج منی،
تو خروج منی پر حکم غسل لگایا گیا ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ عدم خروج منی، تو مفہوم مخالف عدم خروج منی پر وجوب غسل کا یہ حکم ثابت نہیں ہوگا، یہ حکم ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اسم عالم یا اسم جنس پر حکم لگایا جائے اس کے ما عدا سے تو یہ حکم لگایا جانا ما عدا سے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب استدلال یہ کیا بعض حنابلہ اور اشاعرہ نے کہ اگر ما عدا کی نفی پر دلالت نہ کرتا اسم پر یا اسم جنس پر حکم لگانا تو انصار مدینہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھتے، ہرگز نہ سمجھتے، ہرگز نہ سمجھتے، اور انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسم عالم کے ذریعے حکم لگایا گیا یا اسم جنس کے ذریعے حکم لگایا گیا تو وہ ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرے گا، حکم کی نفی پر دلالت کرے گا۔ دیکھیں فرماتے کا قولی ہی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، فرماتے فالماء الاول الغسل، تو پہلے والے ماء سے مراد غسل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، غسل ہے یا وہ چیز مراد ہے جو غسل کے قائم مقام ہو، جیسے کہ تیمم، کہ اگر کوئی انسان پانی پر قادر نہیں ہے تو اب تیمم اس سے مراد ہوگا۔ والماء الثانی المنی، اور ماء ثانی سے مراد منی۔ ولما كان معناه الغسل من المنی، اور جب اس حدیث پاک کا معنی ہے کہ غسل منی سے ہے یعنی خروج منی سے ہے، فہم الانصار عدم وجوب الاغتسال بالاکسال لعدم الماء، انصار مدینہ نے سمجھا ہے غسل کے واجب نہ ہونے کو اکسال کے ذریعے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی سے مراد منی ہے۔ وَهُوَ إِخْرَاجُ الذَّكَرِ قبل الانزال، اکسال کہتے ہیں ذکر کو انزال سے پہلے نکال لیں۔ وَهُمْ كَانُوا أَهْلَ اللسان، اور وہ لوگ اہل لسان تھے، کون؟ یہی انصار مدینہ۔ فَلَوْ لَمْ يَدُلْ عَلَى النَّفِي عَمَّا عَدَاهُ، تو اگر ما عدا سے نفی پر دلالت نہ ہوتی لما فہموا ذالک، انصار اس کو نہ سمجھتے۔ انصار نے ما عدا سے نفی سمجھی ہے، اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسم عالم کے ذریعے حکم لگایا گیا تو اس کی ما عدا سے نفی ہوگی، نفی ہوگی۔ یہاں تک یہ بعض اشاعرہ اور حنابلہ کے مذہب کا ذکر ہوا، مذہب کا ذکر ہوا۔ ان حضرات کے نزدیک اگر یہ حکم لگایا جائے اسم عالم یا اسم جنس کے ذریعے صراحتاً صریح طور پر تو ما عدا سے اس حکم کی نفی ہوتی ہے۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اور مذہب صحیح کو ذکر فرمائیں گے۔